اب ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت فاطمہ تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، وہ نہیں دوسری فاطمہ، ان کو 3 طلاقیں ہوئیں، 3 طلاق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں عدت کہاں گزاروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شوہر کے گھر عدت نہ گزاریں، الگ جگہ عدت گزاریں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہ حدیث ہے، امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر شوہر نے دے دی ہیں تو 3 طلاقوں کے بعد بھی عورت عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور عدت کے دوران نان نفقہ بھی عورت کو ملے گا اور اس شوہر کے ذمے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ حدیث جو ہے نا، جس میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو نبی نے حکم دیا کہ وہ عدت شوہر کے گھر نہیں گزاریں گی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور ان کو نفقہ بھی نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس حدیث کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگوں نے امام ابو حنیفہ پر کیچڑ اچھالا ہے کہ فقہ حنفی کیا یہ مسئلہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے، بولو بھائی، خلاف، بخاری اور مسلم کی حدیث کے خلاف. لہذا وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت عدت کے دوران نان نفقے کی بھی مستحق نہیں ہے، اور عورت کو عدت شوہر کے گھر بھی نہیں گزارے گی، کیونکہ نکاح بالکل یہ ختم ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ طلاق 1 ہو، 2 ہو یا 3 ہو، عدت عورت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر گزارے گی، اور نان نفقہ بھی اس دوران عورت کو ملے گا. وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو اس کے گھر، اپنے گھر سے، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ یہ نکلیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صاف لفظوں میں قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے، بالکل واضح ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 1 طلاق ہو، 2 ہو، 3 ہو. مطلقہ کو صاف لفظوں میں اللہ نے حکم کیا دیا کہ وہ عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر. اور ایک اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ جو جس کی وجہ سے محبوس ہوتا ہے نان نفقہ بھی اس کے ذمے. عورت جو عدت شوہر کے گھر گزارے گی وہ شوہر کی وجہ سے گزار رہی ہے، کیونکہ نکاح کے ابھی تمام حقوق ختم نہیں ہوئے ہیں. عورت کا امکان ہوتا ہے نا کہ اس کو حمل ہو، تو 3 مینسز گزریں گے، پتہ چل جائے گا کہ اس کو حمل نہیں ہے. تو یہ کس کی خاطر ہو رہی ہے؟ ساری ٹینشن عورت اٹھا رہی ہے، شوہر کی خاطر اٹھا رہی ہے. تو قرآن مجید میں طلاق یافتہ عورت کے لیے نان نفقے کا بھی ذکر ہے. یہ شور کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو بند کرو یار. طلاق یافتہ عورت کے لیے نان نفقے کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 1 طلاق ہو، 2 طلاق ہو، 3 طلاق ہو. اور طلاق یافتہ عورت کے لیے رہائش کا بھی ذکر ہے. اب یہ اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیت تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں آتا ہے کہ فاطمہ کے لیے نفقہ اور سکنا کہتے ہیں رہائش کو، فاطمہ کے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن مجید نے آگے کہا الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اگر عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے پھر اس کے لیے گھر میں رہنا، پھر مرد اس کو گھر سے نکال سکتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ اور کھلی بے حیائی کیا چیز ہے؟ اس میں 2 چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ کسی سے معاذ اللہ غلط تعلقات رکھے، یا بہت زیادہ بد زبان ہو، بہت زیادہ بد زبان ہو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو نبی کی بیٹی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس پہ بھی علماء دیوبند کے خلاف ایک کلپ بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ. ایک مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہیں کہ فاطمہ جو تھی جن کا واقعہ ہے وہ بد زبان تھی، تو کسی نے ان کے خلاف، علماء دیوبند کے خلاف جو ہے نا فیس بک پہ اور گوگل پہ ڈالا ہوا ہے کہ دیکھو انہوں نے نبی کی بیٹی کی توہین کی ہے. حالانکہ جو طلبہ ہیں فقہ پڑھنے والے وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ والی فاطمہ نہیں ہے نبی کی بیٹی، یہ دوسری فاطمہ ہے. تو ان کے بارے میں تو بہت سے فقہا کہتے ہیں. تو ان کی، اور بعض نے یہ کہا کہ ان کے گھر میں جوان دیور موجود تھے، بے پردگی کا خطرہ تھا، عورت طلاق ہو جائے اس کو اور گھر میں جوان دیور موجود ہوں، تو ایسی مجبوری میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے. اسی طرح 3 طلاق کے بعد اگر یہ ڈر ہو کہ شوہر کہیں سے فتویٰ لا کے دوبارہ بیوی کو حلال کرا لے گا، تو اس بے حیائی کے ڈر سے بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ عورت عدت کہاں گزارے؟ اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارے. ہم کہتے ہیں ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے نبی نے حضرت فاطمہ کو اس بات کا حکم دیا.
کیوں؟ ورنہ قرآن اس بارے میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں بیان کر رہا ہے. اب آپ امام ابو حنیفہ پہ کب تک کیچڑ اچھالو گے؟ لوگ پھر اس پہ بھی کہیں گے نہیں حدیث کو چھوڑ دیا. تو بھائی قرآن کو بھی تو چھوڑ رہے ہو آپ. ایک صاحب مجھ پر اعتراض کرنے لگے کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا, آپ ابو حنیفہ کے قول کو کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا صرف امام صاحب نہیں چھوڑا, امت کے دو بڑے بڑے فقہا جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو نبی کے قول کو آپ سے زیادہ سمجھتی تھی, انہوں نے بھی اس حدیث کو ترک کیا ہے. حضرت عمر نے قانون بنایا اپنے دور خلافت میں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر سے نہیں نکالی جائے گی اور عورت کو اس دوران نان نفقہ بھی ملے گا. تو کسی نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی کہ فاطمہ تو یوں کہتی ہیں کہ 3 طلاق, اور اب انہوں نے حدیث کے الفاظ کیا نقل کیے کہ نبی نے حکم دیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی. اب یہ ہے روایت بالمعنی, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. نبی نے حکم کیا دیا تھا؟ حضرت فاطمہ کو حکم دیا تھا کہ تم شوہر کے گھر عدت نہیں گزارو گی, مگر راوی اس کو بیان کیسے کر رہا ہے کہ نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ وہ شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی. اب جو یہ حدیث سنے گا وہ فوراً فیصلہ کر لے گا کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے, حالانکہ یہ راوی حدیث کے اصل الفاظ نہیں بیان کر رہے بلکہ حدیث کے اصل الفاظ کو اپنے مفہوم میں بیان کر رہے ہیں. بندوق ہے؟ شکر ہے نہیں, آج فارم میں تھا, میں چلا دیتا آج. جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ہاتھ کھڑا کرے. اب تو سب کی سمجھ میں آ رہا ہوگا بندوق کا سمجھ, کیونکہ مختلف سندوں سے یہ حدیث منقول ہے اور الفاظ ان کے مختلف ہیں. ایک روایت میں آ رہے نبی نے فاطمہ کے لیے حکم دیا, اور دوسری روایت میں آ رہے نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے لیے حکم دیا. پتہ چلا حکم فاطمہ کے لیے دیا تھا, مگر راوی نے کیا سمجھا, کیونکہ وہ بھی تو 3 طلاقوں والی تھی نا, تو راوی نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے بارے میں یہ حکم دیا ہے. اب لوگ اس پہ اٹھا کے کہتے ہیں نبی کا تو یہ فیصلہ ہے کہ 3 طلاقوں والی عورت شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی, اور ابو حنیفہ کا فتویٰ اس کے بالکل خلاف ہے. بتاؤ حدیث کو مانو گے یا ابو حنیفہ کو مانو گے؟ پاگل آدمی, مجھے ایسے اچھا نہیں لگ رہا بولتے ہوئے, لیکن یہ سینس لیس لوگ ہوتے ہیں. تجھے یہ بات پتا ہے, ابو حنیفہ کو پتہ نہیں ہوگی, جن کو امت نے اتنا بڑا امام مانا ہے. جیسے امام بخاری کو حدیث میں امام مانا ہے تو ہم اسی لیے مانتے ہیں نا کہ ساری امت مان رہی ہے, تو امام ابو حنیفہ کو بھی فقہ میں امام مانا گیا, تبھی ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ اٹیچ ہوا ہے. یہ کوئی گورنمنٹ نے ان کو خطاب نہیں دیا تھا امام کا, گورنمنٹ کسی کی خدمات سے خوش ہو گئی امام کا خطاب دے دیتی ہے, ایسے نہیں. اس دور کے علماء صلحاء نے خطاب دیا تھا. تو اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی. یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے جب آئی ہے تو حضرت عمر نے فرمایا, یہ بھی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں قانون بنایا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو 3 طلاقوں کے بعد رہائش بھی ملے گی, شوہر کے ذمے اس کو رہائش دینا, اور نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. حضرت عمر نے فرمایا, کسی نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی کہ آپ نے یہ قانون بنایا ہے, اور جبکہ وہ فاطمہ تو یہ روایت بیان کرتی ہیں. حضرت عمر فرمایا لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری احافظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب کو اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ لا ندری احافظت ام نسیت, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ کو اچھی طرح ضبط کیا ہے یا وہ الفاظ کی ادائیگی کو بھول گئی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اس کو کہتے ہیں کہ دلیل متواتر اور قطعی کے مقابلے میں خبر واحد حجت نہیں ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا باقاعدہ ایک اصول ہے کہ جو متواتر قطعی دلیل ہے, جس کے الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, پکے ڈھکے, تو اگر خبر واحد اس کے خلاف ہوگی تو خبر واحد میں تعویل کی جائے گی. اب لوگ کیا کہتے ہیں, طنز کرتے ہیں کہ وہ خبر واحد کو چھوڑ رہے ہیں, حدیث کو چھوڑ رہے ہیں. ابے بھائی تو قرآن کو چھوڑ رہے ہیں, عجیب بات ہے, تم قرآن کو چھوڑ رہے ہو. اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب یہ حدیث آئی, وہ بھی اسی کی قائل تھی کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر میں رہے گی اور اس کو نان نفقہ بھی اس دوران ملے گا. حضرت عائشہ کو کسی نے حدیث سنائی تو حضرت عائشہ فرمایا لا خیر فی فاطمہ, فاطمہ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں. کیا حضرت عائشہ پہ فتویٰ لگاؤ گے کہ وہ حدیث کی مخالف نہیں؟ حضرت عائشہ تو صرف یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ
3 طلاقوں کے بعد عورت کو نان نفقہ اور رہائش ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنا جائز, کیونکہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں. آ رہی ہے یہاں تک, آ گئی سمجھ؟ تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا مذہب جو ہے نا, وہ ایسی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, بہت مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے.